السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ امان میں رکھے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بتائیں گے آپ کو کہ جہنم کتنی خوفناک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شديد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ صدق اللہ العظیم۔ اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، جس پر مضبوط فرشتے مقرر ہیں جو خدا کی نافرمانی نہیں کرتے کسی بات میں جو ان کو حکم دیتا ہے، اور جو کچھ ان کو حکم دیا جاتا ہے اس کو بجا لاتے ہیں۔ محترم میرے بہن بھائیوں، یہ جو رمضان کا آخری دن ہے اور اس کا بھی شک ہے کہ یہ اس کا آخری دن ہو یا نہ ہو، اس لیے ہم سب کو اس آخری دن کی بہت زیادہ قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کا ایک ایک لمحہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہنے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے اور اس کی عبادت کرنے، اور خاص طور پر سچے دل سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر گناہوں کو چھوڑنے کا عہد کرنے کا دن ہے۔ لہٰذا اس دن گڑ گڑا کر آہوازاری کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے گھر میں دھرنا دے کر بیٹھ جائیں اور اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کرانے کی سر توڑ کوشش کریں۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک میں مسلمانوں کے کرنے کے 4 عمل ارشاد فرمائے ہیں۔ ایک، کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھنا، یعنی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر دم ہر زبان پر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا ورد رکھنا۔ دوسرے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دل و جان سے توبہ و استغفار کرتے رہنا۔ تیسرے، اللہ جل شانہ سے جنت مانگنا اور تہ دل سے گڑ گڑا کر محتاج بن کر جنت کی درخواست کرنا اللہ تعالیٰ سے۔ چوتھا یہ کہ جہنم سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنا اور رو رو کر یہ دعا کرنا کہ اے اللہ اپنی رحمت سے ہمیں دوزخ سے آزاد فرما دے۔ جہنم خوفناک ہے۔ یہ چوتھا عمل دوزخ سے پناہ مانگنے کا بہت ہی اہم اور بہت ہی قابل توجہ عمل ہے، اور اس وجہ سے اور زیادہ قابل توجہ ہے کہ ہماری اس کی طرف توجہ نہیں ہے کہ جہنم کیا ہے۔ یہ بڑی خوفناک جگہ کا نام ہے۔ ہم لوگ دنیا میں کچھ ایسے ڈوبے ہوئے ہیں کہ نہ ہمیں عذاب قبر سے ڈر لگتا ہے اور نہ عذاب جہنم سے۔ ہم پر ایک بے حسی ایسی چھائی ہوئی ہے کہ صبح سے شام تک گناہ کیے چلے جاتے ہیں، نہ توبہ کرتے ہیں نہ معافی مانگتے ہیں۔ اگر یہ کہا جائے کہ آخرت سے غافل ہو کر ہم زبردستی اپنے آپ کو جہنم میں دھکیل رہے ہیں تو شاید مبالغہ نہ ہو۔ بہرحال جہنم کی تھوڑی سی تفصیل عرض کرنا چاہتی ہوں، اور اس لیے عرض کرنا چاہتی ہوں کہ یہ رمضان المبارک کا شاید آخری دن ہو۔ اگر یہ آخری دن ہوا تو آج کا دن وہ دن ہے جس میں آرزوئے حدیث افطار کے وقت اللہ پاک تقریباً 1 کروڑ مسلمانوں کو دوزخ سے آزاد فرمائیں گے، اور یہ تعداد ہمارے سمجھانے کے لیے بتلائی ہے، ورنہ اصل مقصد لا تعداد لوگوں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا کرنا ہے۔ لہذا ایسا نہ ہو کہ رمضان شریف گزر جائے اور ہماری بخشش نہ ہو۔ آزادی سے مراد ہم کچھ لوگ ایسے
سوچتے ہیں کہ جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کو آزادی ملتی ہے، لیکن یہاں بات وہ نہیں ہے۔ یہ جو حیات، جو زندہ لوگ ہیں، یہ ان کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے جو جہنم کے مستحق ہو گئے ہیں، جن کے لیے جہنم مقدر بن گئی ہے، یہ ان کے لیے فرمایا گیا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ آزاد فرماتے ہیں، اور ہم اپنی غفلت کی وجہ سے آزادی حاصل نہیں کر سکے۔ اس لیے میں چاہتی ہوں کہ تھوڑا سا جہنم کا حال آپ کے سامنے رکھوں اور اس سے آزادی کا جو طریقہ بتایا گیا ہے وہ عرض کروں۔ اس کے بعد پھر ہم میں سے ہر آدمی عاقل اور بالغ ہے، اپنے کیے کا ہر ایک ذمہ دار ہے۔ جس کا جی چاہے اللہ پاک سے اس کی جنت مانگ لے اور دوزخ سے پناہ مانگے۔ جہنم کی آگ کی تیزی کتنی ہے؟ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل امین سے فرمایا کہ اے جبرائیل مجھے ذرا جہنم کی کیفیت بتاؤ۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جہنم کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، پھر اس کو 1000 سال تک جلایا یہاں تک کہ اس کی آگ سرخ رنگ کی ہوگی۔ اس کے بعد پھر 1000 سال اس کو تیز کیا یہاں تک کہ اس کی آگ زرد رنگ کی ہوگی۔ پھر 1000 تک جہنم کی آگ کو جلایا، بھڑکایا اور تیز کیا یہاں تک کہ اس کی آگ تاریک رات کی طرح سیاہ ہوگی۔ اب اس کی حالت یہ ہے کہ نہ تو اس کی لپٹیں کم ہوتی ہیں، یعنی شعلے جو اوپر ابل رہے ہیں، اور نہ اس کے انگارے بجھتے ہیں، یعنی 3000 سال تک جہنم کی آگ کو تیز کیا گیا یہاں تک کہ وہ بے انتہا تیز ہوگی۔ جہنم کی اس تیزی کا آپ اس سے بھی اندازہ کریں کہ ایک مرتبہ اللہ پاک نے جبرائیل امین کو مالک جہنم کا دروغہ کے پاس بھیجا کہ جاؤ اور ان سے کچھ آگ ہمارے آدم کے لیے لے آؤ تاکہ دنیا میں اس میں کچھ کھانا وغیرہ پکا سکے۔ جبرائیل امین مالک جہنم کے پاس جہنم میں تشریف لے گئے اور ان سے فرمایا کہ تھوڑی سی آگ چاہیے۔ انہوں نے پوچھا کہ حضرت کتنی آگ دے دوں؟ جبرائیل امین نے فرمایا کہ 1 کھجور کے برابر دے دو۔ تو مالک جہنم نے عرض کیا کہ حضرت اگر آپ 1 کھجور کے برابر جہنم کی آگ دنیا میں لے جائیں گے تو اس کی گرمی سے 7 آسمان اور 7 زمین پگھل جائیں گے۔ تو جبرائیل امین نے فرمایا، اچھا اس میں اس قدر تیزی ہے تو ایسا کریں کہ چوارے کی 1 گٹلی کے برابر دو۔ تو مالک جہنم نے عرض کیا کہ حضرت اگر 1 چھہارے کی گٹلی کے برابر آپ جہنم کی آگ دنیا میں لے گئے تو اس دنیا میں نہ کبھی بارش کا 1 قطرہ ٹپکے گا اور نہ کبھی زمین سے سبزہ اگے گا۔ اس پر جبرائیل امین نے اللہ رب العزت سے عرض کیا کہ اے یا اللہ میں دنیا کے لیے کتنی آگ لے لوں؟ حق تعالیٰ نے فرمایا ذرہ کے برابر لے لو۔ چنانچہ جبرائیل امین علیہ السلام نے جہنم کی آگ کا 1 ذرہ لے لیا اور اس کو 70 مرتبہ پانی میں غوطہ دیا، بجھایا اور ٹھنڈا کیا۔ اس کے بعد اس کو دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام کے پاس لائے اور دنیا کے سب سے بلند اور مضبوط پہاڑ کی چوٹی پر اس کو رکھا۔ اس وقت بھی اس میں اتنی گرمی اور تیزی تھی کہ اس 1 ذرے کی گرمی اور تیزی سے وہ مضبوط پہاڑ پگھل گیا اور اس ذرے کا دھواں پتھروں اور لوہے میں جذب ہو گیا۔ پھر وہ ذرہ واپس جہنم میں واپس کر دیا گیا۔ اب دنیا کی جو آگ ہے جس میں 1 منٹ بھی ہم ہاتھ نہیں رکھ سکتے، 1 منٹ بھی دنیا کی آگ ہم برداشت نہیں کر سکتے، یہ اس 1 ذرے کا دھواں ہے۔ آج وہی آگ ہمارے گھروں میں زیر استعمال ہوتی ہے، جس سے لوہا بھی پگھل جاتا ہے، پھر بھی جو چونکہ بن جاتا ہے۔
اور پتھر بھی اس کا جو ہوتا ہے چونا چونا بن جاتا ہے۔ تو جہنم کیسی ہولناک ہوگی جس کا ایک ذرہ جس کو 70 مرتبہ پانی میں ٹھنڈا کیا گیا اور پھر واپس کر دیا گیا، تب بھی دنیا کی آگ کا یہ حال ہے کہ کوئی انسان اس کی تاب نہیں رکھ سکتا، کوئی طاقت نہیں رکھ سکتا کہ ایک سیکنڈ کی اس کے اندر رہے۔ تو غور کیجئے کہ جہنم کی آگ کیسے برداشت ہوگی۔ آپ ان باتوں کو توجہ سے سن لیجئے، یہ کھیل کی باتیں نہیں ہیں، یہ تماشے کی باتیں نہیں ہیں، یہ سچی باتیں ہیں، کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ جہنم برحق ہے، اس کی آگ برحق ہے۔ قرآن و حدیث کی جہنم کے بارے میں اور جنت کے بارے میں جتنی بھی باتیں ہیں وہ بالکل سچ ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔